بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسافے میں کیا دونوں ہاتھ استعمال کرنا مسنون؟ سنت ایک ہاتھ کا دوسرے ہاتھ سے ملانا، ایک ہتھیلی کا دوسرے ہاتھ سے ملنا، یہ مسافہ ہے۔ جو دو حضرات دو ہاتھوں کے قائل ہیں وہ صحیح بخاری کی ایک روایت کو دلیل بناتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما اور صحابی کا ایک ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ہاتھوں کے اندر تھا کہ دیکھو جی مسافہ دو ہاتھ سے ثابت ہو گیا، حالانکہ میٹھا میٹھا ہاتھ کوڑا کوڑا تھو تھو۔ یہ جو روایت ہے یہ مسافے کے باب میں ہے ہی نہیں، یہ تو تعلیم کے باب میں ہے کہ آپ کسی کو تعلیم دے رہے ہیں اور محبت سے آپ نے اس کے ایک ہاتھ کو اپنے دو ہاتھوں میں لیا ہوا۔ اچھا اگر اس دلیل کو بھی مان لیا جائے تو یہاں سے کیا ثابت ہو؟ پہلی دفعہ پاکستان کی موجودہ حکومت نے قرآن کے ساتھ شادی کو قانوناً جرم قرار دیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، صحیح بخاری کی حدیث کہ صحابی کا ایک ہاتھ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ہاتھوں کے درمیان تھا، اس حدیث کی بابت فضیلت الشیخ توصیف زیدی نے فرمایا کہ یہ روایت مصافہ کے باب میں ہے ہی نہیں۔ نیز انہوں نے فرمایا میٹھا میٹھا ہب ہب کوڑا کوڑا تھو تھو۔ محترم سامعین، اس وقت مجھے کسی لمبی چوڑی گفتگو میں نہیں پڑھنا، بس آپ کو صحیح بخاری کا متعلقہ حوالہ دکھانا ہے، جس کے بعد آپ خود ہی اس پوزیشن میں ہوں گے کہ توصیف زیدی کے بارے میں فیصلہ کر سکیں گے کہ یہ شخص علماء دیوبند کے خلاف تو جھوٹ بولتا ہی ہے اور وہ صحیح بخاری پر بھی جھوٹ بولنے سے نہیں شرماتا۔ سامعین یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں صحیح بخاری، اور سامعین اور یہ وہ حدیث کہ صحابی کا ایک ہاتھ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا، اور یہ دیکھیں کہ اس روایت پر امام بخاری رحمہ اللہ نے مصافہ کا باب باندھا ہے کہ نہیں۔ آپ سامعین خود ملاحظہ کر لیں، یہ باب المصافہ امام بخاری نے اس میں باب باندھا ہے، باب المصافہ۔ توصیف زیدی غور سے دیکھ محترم سامعین، اور اسی کے نیچے باب الاخذ بالیدین۔ ہاں تو صحیح زیدی نظر آیا کہ نہیں؟ یہ لے یہ اینک لگا کے دیکھ، ٹھیک؟ محترم سامعین ایک دفعہ کلپ کو دوبارہ سنیں اور اس حوالہ کو دوبارہ دیکھیں اور توصیف زیدی کو اس خیانت پر داد دیں، اور پھر اس سے پوچھیں کہ توصیف صاحب دن دہاڑے آن دی ریکارڈ ویڈیو کیمرے کے سامنے مجمع کے سامنے سٹیج پر بیٹھے ہوئے اتنا سفید جھوٹ، اتنی بڑی خیانت، اتنا بڑا فریب، اتنی بڑی مکاری، اتنا بڑا دجل۔ محترم سامعین اب آپ بھی فیصلہ کریں کہ یہ شخص قابل اعتماد ہے، اور علماء دیوبند کے خلاف اس تنقید پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ نیز یہ کہ میٹھا میٹھا ہب ہب کوڑا کوڑا تھو تھو کا مصداق کون ہے، تم یا ہم؟ اور کیا حدیث کے بارے میں ایسا محاورہ استعمال کرنا تمہیں زیب دیتا ہے؟ کیا کسی حدیث کو کوڑا کوڑا کہا جا سکتا ہے؟ کیا معاذ اللہ اس پر تھو تھو کا اطلاق کوئی مسلمان کر سکتا ہے؟ توصیف زیدی شرم تجھ کو مگر نہیں آتی۔ محترم سامعین بات یہیں تک بس نہیں ہو جاتی کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث پر باب باندھا ہے، باب المصافہ۔